تو یہ حضرت حسین اور ان کے رفقاء و شہدائے کربلا کو یاد کر کے مختلف ادائے دکھانا اور شہادت پر غمگین ہونا، ایسا کون سا دنیا کا مسلمان ہوگا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شافع الشفعاء اور شافع محشر عقیدہ رکھے گا اور کل قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا امیدوار ہوگا، اور وہ حضرت حسین اور ان کے رفقاء جس بے دردی سے اور جس تکلیف سے دریائے فرات کے کنارے مارے گئے، شہید کر دیے گئے. میں گیا ہوں، ایک میدان ہے نہ ختم ہونے والا، کوفہ سے لے کے 3-4 گھنٹے گاڑی چلتی ہے، کربلا کربلا کربلا. پھر وہ جگہ آتی ہے جہاں حضرت دریا کے کنارے آ کے رکے تھے. مدینہ منورہ سے سیدھا راستہ آ رہا ہے، اب بھی راستہ کھلا ہے، اور حضرت کا جو راستہ روک لیا گیا. تو حضرت نے کہا میں اس لیے تھوڑی آیا تھا کہ میں کوئی حکمران بننا چاہتا ہوں، مجھے یزید سے بات کرنے دو. انہوں نے کہا اگر یزید سے انہوں نے بات کی تو وہ ان کی بات مان جائے گا، ایسے وجیح و شکیل ہے، ایسے ہستی ہے. یہ تو لوگوں کے ذرائع تھے نا، وہ سب درمیان میں درو بوئیہ کر رہے تھے. ہمیں تو تاریخ سے پتہ چلا ہے، خود تو موجود نہیں تھے. یہ بھی کہتے ہیں اے حسین ہم نہیں تھے. تم ہوتے تو کیا کر لیتے؟ تم نہیں تھے اور تمہارے جیسے تھے. تو کہتے ہیں کہ یزید نے تاکید کی تھی کہ ارقبوا فیہ جدہ، ان کے نانا جان کی نسبت کا لحاظ ضروری ہے، لیکن ان بدبختان زمانہ نے اس کا لحاظ کہاں کیا. واقعات تو علماء دین کہتے ہیں کہ اس مہینے میں نہ بیان کیے جائے، دوسرے لوگوں کے ساتھ مشابہت ہو رہی ہے. دوسرے لوگوں کو بھی سمجھانا ضروری ہے، بابا محرم میں کالے کپڑے نہ پہنو، یہ ماتمیوں کو رہنے دو، ان کا مہینہ ہے، ان کو کالے کالے اوپر نیچے ہونے دو، تمہارا کیا کام ہے ان باتوں سے. بعض لوگ کہتے ہیں جی بلو ہے، یہ نہیں ہے. میں نے کہا کالا نظر آ رہا ہے، اسی بلو کے ساتھ جہنم چلے جاؤ گے. من تشبہ بقوم فہو منہم، ایسے لوگوں کے ساتھ مشابہت کرو گے تو خطرہ تو پیدا ہو جائے گا. علماء دین نے یہ بھی لکھا ہے، مولانا عبدالحی صاحب نے بنفی المفتی والسائل بجمع المتفرقات المسائل، اور بھی 10 جگہ لکھا ہے کہ اس مہینے میں رلانے والے واقعات سے پرہیز کیا جائے، کیونکہ اس سے اور لوگوں کے ساتھ مشابہت پیش آتی ہے. ان کا پتہ نہیں کیا کام ہے اور کیا کر رہے ہیں. حکومت کو بھی پریشان، سارے شہر کو اور ملک کو ہنگامہ و خطرے. اللہ تعالیٰ خیر و عافیت فرمائے. میری کچھ طبیعت ایسی ہے تو مختصر سی باتیں ثواب کے لیے کرنی تھی. اسلام کا مہینہ ہے اور اعزاز کا مہینہ ہے. یہ واقعات دردناک اس میں آئے ہیں، اس پر دکھ ہے، افسوس ہے، غم ہے. لیکن دکھ، درد اور افسوس اور غم کا کیا طریقہ ہے؟ نہج البلاغہ میں ہے کہ حضرت فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا وارضاها وجعل الجنۃ مثواها، جب وہ فوت ہوئی تھی حضرت کے 3 مہینے بعد، بخاری کا خیال ہے کہ 6 مہینے، جمہور کہتے ہیں 3 مہینے بعد فوت ہوئی. آپ نے کہا بھی تھا کہ اولاد میں اور خاندان میں سب سے پہلے آپ مجھ سے ملے گی. تو حضرت علی نے اس وقت خطبہ دیا ہے اپنے آل و اولاد کو، شاگردوں کو، نہج البلاغہ میں باللفظ موجود ہے. فرمایا غم اور صدمہ اتنا ہے کہ میں آنسو گراؤں تو نہر بہے، لیکن یہ اسلام میں جو آپ کے والد لے کے آئے منع ہے، اس میں صبر کے بڑے درجات ہیں. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. حدیث شریف میں ایک خاتون کا بیٹا مرا تھا،
وہ قبر پر بیٹھی ہوئی تھی اور بین کر رہی تھی فریاد اور واویلا اور ساندے والے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آواز دی کہ ایسا نہیں کر. اور غریب نے پہچانا نہیں, کہا انت لست بمصاب, تیرا بیٹا نہیں مرا ہے, میرا مرا. آپ آگے بڑھے. آپ لوگوں سے الجھتے نہیں تھے. علماء دین کا کام مسئلہ سمجھانا ہے. اس کو کہا گیا آپ نے پیغمبر کو جواب دیا. اس طرح جواب کوئی دیتا؟ کہتے وہ غیب دان, وہ غیب. یہ صحابیہ ہے اور درد اور دکھ میں ہے, اور غیب دان کدھر ہے؟ حضرت کو اس طرح جواب دیا بخاری, مسلم, ترمذی. اس نے کہا تو معافی مانگنی پڑے گی, بہت غلط بات ہے. اللہ اکبر. حضرت کے گھر تشریف لائی اور کہا حضرت میں نے پہچانا ہے. آپ نے فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولی, تکلیف آئے اور واویلا نہ کرے تب تمہیں اجر ملے گا. تم تو سب کچھ کر رہی ہے, وہ چھوڑو جو مجھے جواب دیا. یہ اپنے مرحوم پر اور میت پر جو بین کر رہی ہو اس کی اجازت بھی نہیں ہے. بخاری شریف انما الصبر عند الصدمۃ الاولی. تکلیفوں سے اللہ بچائے, پریشانیوں سے بچائے, غموں سے بچائے. حدیث شریف میں عافیت کی دعا مانگ. وہ ایک آدمی دعا مانگ رہا تھا کہ مجھے سفید رنگ کا محل دے دے اور جنت الفردوس کے ساتھ ہی دے دے اور نہریں چاروں سامنے ہی کر دے. حضرت سن رہے تھے, اس کو پتہ نہیں. آپ نے کہا یہ کیسے آدمی ہے, اس کو دعا ہی نہیں آتی. ماں چاہتا دعا مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے. اتنے میں اس کے منہ سے نکلا اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. آپ ایسے خوش ہوئے, فتبسم وقال ما شاء اللہ اجاد وبلغ المراد. کیا بہترین نعمت مانگی, عافیت کی دعا کی, خیر سگالی کی بچت. لا الہ الا اللہ. بہت خوش ہوئے آپ. اور آپ نے فرمایا مومن کو ایمان و یقین کے بعد جو سب سے بڑی دولت ملتی ہے وہ عافیت. اللہم عافنی فی جسدی وفی روحی وفی انسی و انسی. کتنے الفاظ آئے, بعض کے 74 الفاظ میں عافیت مانگی گئی. سانس میں, روح میں, اعضاء میں, اٹھنے میں, بیٹھنے میں, بھئی ہر چیز کے محتاج. ہم نے شاید دعا کم مانگی, اٹھنے بیٹھنے میں بہت تکلیف ہے. کبھی کبھی سانس کا دورہ پڑتا ہے, ادھر جا کے بیٹھ جاتا ہوں, رونا دھونا کر لیتا ہوں کہ خدایا ساری زندگی 40 سال امامت کے اس مسئلے پہ پورا ہو رہا ہے, اب یہ صلہ تو نہ دے. اسی دن ٹھیک ہو جاتا. اللہ بہت غیرتی ذات. خوب دعائیں مانگو, ہر چیز مانگو, جوتے کا تسمہ بھی مانگو. ایک طالب علم تھا, وہ کہہ رہا تھا اس کا باپ تو پولیس افسر ہے, یہ جوتا پہنا ہے, اگر حلال کا ہوتا تو خدایا مجھے بھی دے دیتے. میں نے کہا یہ تم کو مسئلہ تو ہے کہ ہر چیز مانگو. وہ پولیس افسر کو پتہ چلا. اس نے کہا میں نے اپنی تنخواہ سے ایک اور خریدا ہے. مجھے کہا آپ دے آئے. ساتھی تھا, مجھے آج تک یاد ہے. دیکھو تنخواہ سے جو خریدا وہ تو حلال ہے نا, یہ دوسرا دکاندار سے ویسے اٹھایا ہوگا. رکھ لو گاڑی میں, رکھ لو, بس ہو گیا, قیمت ادا ہو گئی. لیکن پولیس افسر کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تو اس نے جپڑا شپڑا کی. میں نے کہا خیریت, پیسے مجھ سے لو, راستہ تو حلال ہو جائے. تم تو بس خالی دباؤ میں جو ہے نا اس سے چیزیں وصول کر رہے ہو. دباؤ سے کوئی بل ادا ہوتا ہے کہ بل تو پورا جتنا آیا ہے اتنا دینا پڑے گا. حدیث شریف میں ہے یہ جائز ہے کہ آپ اس سے کہیں خفف, تھوڑا کم کر دیں. حاذا ازید, یہ بہت زیادہ ہے, بحث کریں. لیکن جب طے ہو جائے دینا تھا, اور جب طے نہ ہو جائے تو معافی مانگی جائے. بھائی میرے بس میں نہیں, میں نہیں کر سکتا. سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم. وہ ایک بہت بڑے لینڈ لاٹ کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا اور اس کا بھانجا پورے پشاور کا مالک مختار تھا. راستے میں گاڑی کوئی آگے پیچھے ہو گئی, پتہ نہیں کیا ہو گیا. ٹریفک والوں نے کچھ پرچی کاٹنی شروع کی. یہ نیچے اترا, ان سے معافی مانگی, ان سے غلطی ہو گئی, خیال رکھوں. میں نے کہا شاد خان یہ کیا ہو رہا؟ یہ آسان ہے, جب یہ لکھ دیا جائے گا نا پھر اس سے بڑا بم بن جائے گا, ایٹم بم ہو جائے گا, پھر عدالت میں جان چھڑانی مشکل ہو جاتی ہے.
کتنا عقل مند انسان تھا. میں نے کہا وقد الحشر، اسی طرح قیامت کا دن آنے والا. یہاں تو چھوٹی چھوٹی چیزیں، کیا بڑی بڑی چیزیں ہم ایسے دبا دیتے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں. اللہ فرماتے پوچھنے والا میں ہوں. فوربک لنسألنہم اجمعین، تیرے رب کی ربوبیت کی قسم وہ ان سے پوچھ کے رہے گا. کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، جوانی کہاں گزاری، عمر کہاں ختم کی، عقل سے کیا کام لیا. لا تزال قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن 4 أو 5 عن عمره فیما افناہ وعن شبابه فیما ابلاہ وعن علمه ماذا عمل به وعن ماله من أين اکتسب وفیما انفقہ. مال ایسی مصیبت ہے، ہر چیز کا ایک سوال ہے، اس کے 2 ہے. کہاں سے آیا تھا، کمایا کہاں سے تھا. پہلے تو اس کی بنیاد بتاؤ کہاں سے آیا ہے اور پھر کہاں لگا ہے. دونوں میں آپ کو پابند رہنا پڑے گا. حلال ذریعے سے اللہ تعالی نصیب کرے اور شرافت کی جگہوں میں، شر سے بچت میں، خیر کے مواطن میں، شرور اور فتنوں سے دور رہ کر. علماء دین کہتے اپنی اولاد کو بھی اگر مال کے ذریعے اسراف سکھایا، فضول خرچی سکھائی، تو آپ نے اولاد کی تربیت نہیں کی، ظلم سکھا دیا. اب وہ یہی کرتا رہے گا، بس پیسے باہر لے جائے گا، کنگال ہو کے آ جائے گا. پھر ایسا وقت آ جائے گا کہ پیسے ملیں گے نہیں، پھر بد چلنی کے لیے تیار ہو جائے گا. جوا، شراب خوری، غلط کام، چوریاں، ڈکیت، یہ ساری اسی سے پیدا ہے. اللہ تعالی معاشرے کی اصلاح نصیب فرمائے اور ہمارے عاجز اور مسکینوں کے ٹوٹے پھوٹے کلمات، بے ربط اور بے ضبط کلام حق تعالی قبول فرمائے.